بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات ببرکت کے لیے. کروڑہا درود و سلام سید الانبیاء سید الکونین ساقی حوض کوثر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر. سامعین سامعات، حضرات گرامی قدر، یہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے عمدہ شخصیت سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات کے انسانوں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار بن کر دنیا کے اندر آئے. ان کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ ہستیاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو ٹٹولا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پہلے دن سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئیں گے، ان تمام لوگوں کے دلوں میں سے سب سے بہترین دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے چن لیا. فبتعثہ برسالتہ، پھر اللہ نے ان کو رسالت کے منصب سے سرفراز کر کے دنیا کے اندر بھیجا کہ وہ اللہ کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں. اور پھر اللہ نے اسی پیغمبر کے ذریعے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور اس پیغمبر کی زبان سے یہ اعلان کروا دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. ویسے یہ بات بنتی نہیں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور لوگ پیچھے بیٹھے ہوں. تمام بھائی آگے تشریف لے آئیں، جو مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر ہال کے اندر تشریف لے آئیں. تو اللہ احکم الحاکمین نے جس انسان کے دل کو سب سے عمدہ پایا، اس انسان کو اپنے لیے چن لیا، منتخب کر لیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد.
اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کو اس کائنات کے تمام انسانوں سے بہترین دل پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ نے ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، وہ اللہ کے دین کی خاطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے ساتھ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، کائنات کے اندر سب سے عمدہ ہستیاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ انبیاء کرام کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہیں۔ اب ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سب سے عمدہ، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ صحابی رسول کون سے ہیں؟ تو مسلمانوں کا اتفاق ہے، تمام مسلمان اس بات کے اوپر متفق ہیں، افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر و حضر کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بالاتفاق ہر وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا پہلا خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا، وانا امشی بین یدی ابی بکر، اور میں ابو بکر سے آگے آگے چل رہا تھا۔ قال لما تمشی، اے ابو درداء تم کیوں چل رہے ہو؟ امام من هو خیر منک، تم ایسے آدمی سے آگے کیوں چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت، اے دنیا کے لوگوں سن لو، میرا ابو بکر اس دنیا کے اندر، جس دنیا میں سورج طلوع ہوتا ہے، جس دنیا کے اندر سورج غروب ہوتا ہے، سب سے بہتر شخصیت اگر کوئی ہے تو ابو بکر کی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ دنیا کے اندر انسانوں کے اوپر بڑے احسانات کرتا ہے، اللہ کے ہم پر بڑے انعامات ہیں۔ اللہ کے بڑے بڑے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ دنیا کے اندر کسی کو مخلص جگری یار عطا کر دے، ایسا دوست جو آپ کا غم گسار بھی ہو، ایسا دوست جو آپ کا ہمدرد بھی ہو، ایسا دوست جو آپ کا خیر خواہ بھی ہو، ایسا دوست جو آپ کا ہم مزاج ہو، آپ کی عادات کو سمجھنے والا ہو، آپ کے اخلاق کو اپنانے والا ہو، ساری دنیا کے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، وہ دوست آپ کی حمایت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اگر ایسا دوست نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب جگری یار کا انتخاب کیا، جب اللہ نے دلی دوست کا انتخاب کیا، تو اللہ کی نظر انتخاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کے اندر اپنے بچپن کے دن گزار چکے ہیں، 40 سال کی عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیتے ہیں، نبوت کے منصب سے سرفراز کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے اکیلے آدمی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی توحید کا پیغام سناتے ہیں کہ اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، میں اللہ کا نبی ہوں، تمہیں میں جنت کی طرف لے کر جانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص کو دعوت دی وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور یہ عزم کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں جب تک ابو بکر کی سانس چل رہی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے گا۔ اور پھر انہوں نے اپنی دوستی کو نبھا کر بھی دکھایا، ہر موڑ کے اوپر ہر جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی کو نبھایا۔ ایک دفعہ جب مسلمانوں کی تعداد صرف 38 تھی، 38 مسلمانوں کی تعداد تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی،
اب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو چکی ہے. اب ہمیں علل اعلان ساری دنیا کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کرنا چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا قلیل یا ابا بکر، اے ابو بکر ابھی ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، ابھی کچھ دیر رک جاؤ، پھر ہم علل اعلان لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان چیک کریں. وہ کہتے ہیں نہیں، ابھی لوگوں کے سامنے توحید کا پیغام سناؤں گا. مسجد حرام کے اندر جاتے ہیں، حرم کے اندر مشرکین مکہ موجود ہیں، عرب کے بڑے بڑے سردار حرم کے اندر اپنے اپنے حواریوں کے ساتھ تخت لگائے بیٹھے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کے اندر جاتے ہیں اور علل اعلان توحید کا پیغام سناتے ہیں. سارے مشرکین مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا پیغام سناتے ہیں. وہ مشرکین مکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، ان کو لاٹھیاں مارتے ہیں، مار مار کر ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں. عتبہ بن ربیعہ آگے بڑھتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ ضربیں لگاتا ہے. اتنی ضربیں لگاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کے قبیلے کے لوگ آتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں اور مسجد حرام کے اندر آ کر یہ اعلان کرتے ہیں اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کیے بغیر سانس نہیں لیں گے. وہ گھر جاتے ہیں، سارا دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن سارا دن ہوش نہیں آتی. شام کا وقت ہوتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتی ہے. ہوش آنے کے بعد سب سے پہلی گفتگو جو انہوں نے کی، سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی، سب سے پہلا سوال جو انہوں نے کیا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی جان اتنی خطرے میں ہے کہ لوگوں نے سمجھا ابو بکر بچنے والا نہیں ہے، اتنا تشدد کیا. لیکن جب ہوش آتی ہے تو سوال کرتے ہیں میرا یار کیسا ہے، میرا دوست کیسا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے، آپ تو صحیح سالم موجود ہیں نا. قبیلے کے لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے وہ پاس سے اٹھ کر ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں کہ کیسا مجنون آدمی ہے کہ اتنے زخم آئے ہیں، جسم لہو لہان ہے، بے ہوشی سے ابھی سارا دن بے ہوش رہنے کے بعد اب ہوش میں آیا ہے اور اٹھتے ہی کیا سوال کر رہا ہے میرے دوست کا کیا حال ہے. وہ سارے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. وہ پھر اپنی والدہ سے سوال کرتے ہیں اے امی جان ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یار کیسا ہے، میرے دوست کی حالت کیسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو ان کی والدہ کہتی ہیں اے ابو بکر مجھے تو معلوم نہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو کہتے ہیں آپ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست تو ہیں، صحیح سلامت ہیں. وہ ام جمیل کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں میرا بیٹا ابو بکر یہ سوال کر رہا ہے. تو ام جمیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ ان کے پاس آتی ہیں. ان کی حالت کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوتی ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام جمیل کو دیکھ کر سوال کرتے ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے ہیں. یہ دیکھیں اپنے دوست سے، اپنے یار سے کتنی محبت کرتے ہیں، مرنے کے قریب ہے، اتنا جسم زخمی ہے، لہو لہان ہے، اور سوال کیا ہے، فکر کیا ہے، میرا دوست کیسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو ام جمیل بتاتی ہے اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہیں، اپنے گھر کے اندر موجود ہیں. وہ سوال کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں. وہ بتاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دار ارقم کے اندر موجود ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ لَا أَذُوقُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا أَوْ آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا، میں اس وقت تک کچھ چیز نہیں کھاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں، جب تک اپنے دوست کا چہرہ نہ دیکھ لو میں کوئی چیز کھانا پینا پسند نہیں کرتا. پھر رات کا وقت ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان دونوں عورتوں کے سہارے کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جاتے ہی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی ٹھیک ہیں. اللہ کے نبی ان کی حالت کو دیکھتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھک کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ،
اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس چہرے پہ تھوڑا زخم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ وہ اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں، اللہ کے نبی میری والدہ بڑی مہربان بڑی شفیق ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ میری والدہ کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق دے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے، جو سب سے پہلے حرم کے اندر کھڑے ہو کر ساری دنیا کے سامنے اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کے اندر خفیہ طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، مکہ والوں نے تنگ کیا تو مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی تو بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ راستے میں ایک عرب سردار ابن دگنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے، اور جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بڑے افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور اس وقت کہتا ہے ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تو اتنی عمدہ شخصیت ہے، تیرے تو اخلاق اتنے عمدہ ہیں، تیرا تو کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ تیرے جیسے لوگ ایسی جگہ کو چھوڑ کے جایا نہیں کرتے، اور نہ ہی تیرے جیسے لوگوں کو اپنے علاقے سے نکالا جاتا ہے۔ تو وہ بندہ ہے انک تکسب المعدوم، کہ تو لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، لوگوں کے لیے کما کر لوگوں کو کما کر دینے والا ہے، وتحمل الکل، اور تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے، وتقری الضیف، اور تو مہمان نوازی کرنے والا ہے، وتعین علی نوائب الحق، اور تو حق کے لیے مشکلات کے اندر آنے والے لوگوں کی مدد کرنے والا ہے۔ اے ابو بکر تیرے جیسے لوگوں کو مکے سے نکالا نہیں جائے گا، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ مکہ المکرمہ میں چلتے ہیں، میں مکہ کے لوگوں سے تمہیں پناہ لے کر دیتا ہوں، تم اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اسی شہر کے اندر اللہ کی عبادت کر سکتے ہو۔ ابن دگنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور مکہ کے سرداروں کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے مکہ کے سرداروں، یہ ابوبکر آج کے بعد میری پناہ کے اندر ہے، خبردار کسی نے اسے ہاتھ بھی لگایا تھا، اور اپنی پناہ میں دیتا ہے۔ وہ مکہ کے سردار یہ شرط لگاتے ہیں ٹھیک ہے ابوبکر مکہ المکرمہ میں رہیں، لیکن وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر عبادت کریں گے، لوگوں کے سامنے عبادت نہیں کریں گے، وگرنہ ہمارے بیوی بچے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوصاف، جن کے اخلاق و کردار کا اعتراف مکہ کے سردار بھی کرتے ہیں۔ ابن دگنا مسلمان نہیں ہے، لیکن پھر بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کا اعتراف کرتا ہے، آپ کے اخلاق کے حمیدہ کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر مسلمانوں کو اور تنگ کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی تھی۔ بہت سے مسلمان مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے ہیں۔ اب مکہ المکرمہ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق، ان کی فیملی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہیں۔ جب مکے کے لوگ، مکے کے سردار دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باز آنے والے نہیں ہیں، تو وہ آپس میں پلان بناتے ہیں، یہ منصوبہ بناتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرد، کوئی اولاد تو ہے نہیں، کوئی مذکر تو ان کی اولاد میں موجود نہیں ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر اسی لیے نازل کی تھی کہ وہ مکہ کے لوگ کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ختم ہو جائے گی، کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں، نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ تو وہ سارے قبائل کے سردار اپنی طرف سے ایک ایک بندہ بھیجتے ہیں۔ رات کے وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے کہ جب صبح کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلیں گے تو سب لوگ تلواروں کے ساتھ ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیں گے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے۔ پھر رات کا وقت ہوتا ہے، آدھی رات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹاتے ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ ان مشکل حالات کے اندر جب سارے مکے کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن بن چکے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ان کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وہ وقت جب قریش مکہ نے، جب مکہ کے سرداروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کی قیمت لگا دی کہ جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ ان مشکل حالات کے اندر جب ہر طرف سے دشمن کا خطرہ ہے، ادھر سے بھی تیر لگ سکتا ہے، ادھر سے بھی تلوار آ سکتی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوستی کو نبھاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، غار ثور کے اندر پہنچتے ہیں اور وہاں پر 3 دن قیام ہوتا ہے۔ غار ثور کے اندر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح اس کی صفائی کی گئی، بہت سی روایات موجود ہیں، میں تفصیل کے اندر نہیں جاتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کی صفائی کرتے ہیں، اس غار کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ وہ مکے کے اوباش گنڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں غار ثور کے منہ پر پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر ان عرب کے لوگوں نے، ان عرب کے نوجوانوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے ان 2 لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر پہنچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اس دنیا کے اندر آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، مجھے اس دنیا کے اندر سب سے محبوب میری بیوی عائشہ ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، من الرجال یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابوہا، عائشہ کا باپ مجھے دنیا کے تمام مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں پھر سوال کرتا ہوں، ثم من یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ابو بکر کے بعد کون ہے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ثم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب ہے جن سے میں ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فعد رجالا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے صحابہ کرام کے نام لیتے ہیں کہ ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد فلاں، فلاں کے بعد فلاں، مجھے سب سے زیادہ دنیا کے اندر محبوب ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے محبوب شخصیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروایا گیا، رات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات سے لے کر صبح تک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کرواتے ہیں، پھر اللہ جنت کی آسمانوں کی سیر کرواتا ہے۔ رات کے وقت اللہ کے نبی صبح سے پہلے پہلے واپس آ جاتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کے اندر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں رات کے وقت اللہ نے مجھے معراج کروایا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمان تک، آسمان سے جنت کی سیر کی ہے، پھر میں دنیا کے اندر واپس آیا ہوں۔ تو وہ قریش کے لوگ مشرکین مکہ کہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک رات کے تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی بھی سیر کر رہا ہے، جنت کی بھی سیر کر رہا ہے؟ یہ ممکن ہے نہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں اب یہ موقع ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متنفر کرنے کا۔ وہ سارے باغے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کر کہتے ہیں، اے ابو بکر، تیرا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات کے وقت مسجد حرام سے نکلا ہوں، مسجد اقصیٰ بھی گیا ہوں، پھر آسمان میں بھی گیا ہوں، جنت کی سیر کر کے دنیا کے اندر آیا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، یہ بات کس نے کہی ہے؟ وہ کہتے ہیں، تیرے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر
یہ بات محمد الرسول اللہ نے کہی ہے تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں یہ بات 101% درست کہی ہے۔ وہ مکے کے لوگ، ابو جہل، ابو لہب، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ابو بکر کو گمراہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تو ابو بکر الٹا ہمیں ہی پڑ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی آپ رات کو معراج کر کے آئے ہیں، ہمیں بھی تو وہاں کے واقعات سنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعات سناتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات پر کہتے ہیں، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا، آپ واقعتاً راتوں رات معراج کر کے آئے ہیں، مسجد اقصیٰ میں یہ ہیں، جنت کی سیر بھی کر کے آئے ہیں۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ احد پہاڑ کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہیں۔ احد پہاڑ خوشی کے ساتھ جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اثبت یا احد، اے احد رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، فإنما علیک النبی، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، وہ صدیق، ایک صدیق موجود ہے، وہ شہیدان، اور تیرے اوپر اس وقت 2 شہید موجود ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا کرتے تھے، اسی لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا انی ابرأ علی کل خلیل من خلتہ، خبردار میں محمد الرسول اللہ اس دنیا کے تمام انسانوں کی خلت سے بری ہوں، میں کسی کو دنیا کے انسانوں میں سے خلیل بنانے والا نہیں ہوں۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا کے اندر کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان صاحبکم خلیل اللہ، تمہارا یہ ساتھی، تمہارا یہ دوست اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا محبوب ترین آدمی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث بیان کرتے ہیں، من انفق زوجین دعی من ابواب الجنہ، جو بندہ 2 چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازوں میں سے اس کو بلایا جائے گا، اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو فلاں دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزے رکھتا ہے اس کو فلاں دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کو فلاں دروازے سے بلایا جائے گا۔ تمام دروازوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، هل يدعى منها كلها احد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ان تمام دروازوں میں سے بھی کسی خوش نصیب کو بلایا جائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نعم، ہاں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرَ، اور اے ابو بکر مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ ان خوش نصیبوں میں سے تم ہو جن کو جنت کے 8 دروازوں میں سے بلایا جائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح به، اگر ابو بکر کے ایمان کو ساری دنیا کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان ان سب سے وزنی ہو جائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ایمان کے اوپر یقین رکھنا، جن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جو بندہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتا ہے، ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ، کوئی شک رکھتا ہے، اللہ کی قسم ہے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم اس کا ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اللہ حکم الحاکمین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آئیں گے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہیں، اگر وہ صحابہ جیسا ایمان نہیں لے کر آتے تو لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے ماتھے کے جرمٹ ہیں، ہم لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ محمد رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ تو جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں تو لازماً اسے صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی ہوگی۔
اسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی المرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ کرام سے محبت کرنی ہوگی تو ہمارا ایمان قابل قبول ہے۔ وگرنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو بندہ میرے صحابہ سے نفرت رکھتا ہے، ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، فببغضی ابغضهم، تو وہ میرے بغض کی وجہ سے صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام جیسا ایمان اپنانا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہے، لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وما عنده، کہ اللہ نے ایک بندے کو دنیا کے بارے میں، دنیا کی زیب و زینت اور جو اللہ کے پاس ہے، ان دونوں چیزوں کے بارے میں اختیار دیا۔ فاختار ما عند اللہ، تو اس بندے نے اس چیز کو پسند کر لیا، اس چیز کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس موجود ہے۔ جب یہ بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام تعجب کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اس بندے نے اللہ کی پسندیدہ چیز کو اپنے لیے اختیار کیا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے جانے کو پسند کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا اپنے ساتھ کے ساتھ اپنے مال کے ذریعے سے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے اندر اعلان کیا، کسی غزوے کے لیے، جنگ کے لیے تعاون کی ضرورت تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ آج میرے پاس ابو بکر سے زیادہ مال ہے، یہ موقع ہے کہ میں ابو بکر سے نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں صحابہ کرام نیکیوں کے اندر بڑھنے میں کس طرح ایک دوسرے سے سبقت لے جایا کرتے تھے، کس طرح کوشش کیا کرتے کہ میں نے اپنے فلاں دوست سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر اپنا آدھا مال ڈھیر کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں اے عمر اپنے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، جتنا مال میں اپنے لیے چھوڑ کے آیا ہوں اتنا ہی مال آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنا سارا مال اٹھا لاتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں اے ابو بکر اپنے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اپنے لیے اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اپنا سارا مال آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھائیوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے ہیں، بیماری کی حالت میں ہے، اب مسلمانوں کی نماز کا وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ نماز کے لیے جا سکیں۔ حکم دیتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے لوگوں ابو بکر کو حکم دو وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کی امامت کرواتے ہیں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے اور کسی مسئلے کے بارے میں دریافت کرتی ہے، اپنی کوئی ضرورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم بعد میں کسی وقت میں آنا۔ تو وہ عورت سوال کرتی ہے اللہ کے نبی اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ اس دنیا سے جا چکے ہو، پھر میں کس کے پاس ہوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر میں دنیا کے اندر موجود نہ ہوں تو تم ابو بکر کے پاس آنا، وہ تمہاری ضرورت کو پورا کریں گے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین کا مشن پورا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دیتے ہیں الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے قیامت تک کے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
40 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک 23 سال کے عرصے میں اپنے منصب نبوت کے اندر جو اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی اس کو پورا کرنے کے بعد 63 سال کی عمر میں 10 ہجری کو اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، اگر کسی انسان نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو عمر کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ پورے مدینہ طیبہ کے اندر عجیب سی کیفیت ہے، سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے حجرے میں جاتے ہیں، چہرے سے پردہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں واقعتاً نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکتے ہیں، نبی علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ کی زندگی بھی بڑی عمدہ تھی، آپ کی موت بھی بڑی عمدہ ہے، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُذِيقُكَ اللَّهُ مَوْتَتَيْنِ أَبَدًا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو 2 موتیں نہیں دے گا۔ پھر وہ باہر تشریف لاتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش و جلال کے اندر موجود ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو مخاطب کر کے اعلان کرتے ہیں، الا خبردار، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اللہ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس طرح وہ اس مسئلے کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اس مسئلے کے بعد مسلمانوں کو تھوڑا سا آرام سکون دینے کے بعد تمام مسلمان بالاتفاق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ان کی خلافت کی بیعت کرتے ہیں اور ان کو اپنا پہلا خلیفہ منتخب کر لیتے ہیں۔ ہر مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، اس کا یہ ایمان ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد خلافت کے حقدار وہی تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں جس بندے نے مسلمانوں کی امامت کروائی وہی بندہ حقدار تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد خلافت کی ذمہ داری بھی وہ سنبھالے۔ اور بہت سی احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے محبوب نبی ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان کے ایمان جیسا ایمان اپنانا، یہ ہم سب کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم لوگ صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں اپنائیں گے تو ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کرنے سے ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہم انی اتولی ابا بکر و عمر احبہما، اے اللہ میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، میں ان کو اپنا والی سمجھتا ہوں، اگر میرے دل کے اندر اس چیز کے علاوہ کوئی اور چیز ہو فلا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، اگر میرے دل کے اندر ابو بکر و عمر کی محبت نہ ہو تو کل قیامت کے دن مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی رسول تک ہر ایک کا ایمان اللہ نے ہر ایک کے دلوں کو چیک کر لیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا ہے۔ ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جو بندہ ان کے بارے میں بغض رکھے اور اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر یا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر شک کرے اور نعوذ باللہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے تو ہمارا یہ اعلان ہے، ایسی بات کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایسی بات کرنے والے کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ شک کرتا ہے۔ وہی بندہ مومن کہلانے کا حقدار ہے، وہی بندہ مومن ہے تو تمام صحابہ کرام کے ایمان پر یقین رکھتا ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہو، میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ ایمان ہے، اس بندے کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی بندہ مومن ہے جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بھی یقین رکھتا ہے، سیدنا عثمان غنی کے ایمان پہ بھی یقین رکھتا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ بھی یقین رکھتا ہے، وہی بندہ مومن ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی سیرت سنائیں، ان کو صحابہ کرام کی سیرت، صحابہ کرام کو بطور آئیڈیل ان کے سامنے پیش کریں۔ جب ہم خود بھی اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل نہیں بنتے، جب ہم خود بھی اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی سیرت نہیں سناتے، صحابہ کرام کے واقعات نہیں سناتے، تو ہمارے بچے کس طرف جائیں گے؟ اس لیے آج ضرورت ہے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے درمیان صحابہ کرام کے تذکرے کو عام کریں، شان ابوبکر، شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں، تاکہ ہمارے بچے بھی ان جیسا ایمان اپنا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔